الرحمن السلام علیکم۔ آج 22 فروری بروز منگل ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ اسحاق ڈار کی آج درخواست مسترد ہوئی ہے اور ان کو یا پاکستان آنا ہوگا یا اپنی سیٹ سے ہاتھ دھونا ہوگا۔ بڑا ہی معاملہ ان کے لیے خراب ہو گیا ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آخری امید تھی جو آج ٹوٹ گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو بشیر میمن ہے، ایف آئی اے کے سابق ڈائریکٹر ہیں، ڈی جی ایف آئی اے تھے، اور انہوں نے پھر مریم نواز کا جو ایجنڈا تھا اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا تھا اور ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہوئی تھیں، اور بشیر میمن اب عدالتوں میں اپنی ضمانتیں لے کر پھر رہا ہے، اور آج ان کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے دعا منگی کیس، جو کراچی میں ایک ایسا افسوسناک واقعہ تھا، اور یہ واقعہ اس وجہ سے افسوسناک میں کہوں گا کہ ایک بڑے ہائی پروفائل اغوا کیس کے ملزم کو دن دہاڑے پولیس نے فرار کروا دیا تھا، اور پولیس آج وہ کام کر رہی ہے جو پولیس کو یہ کام کرنا چاہیے تھا اسی دن۔ دعا منگی کیس میں ملزم جو مفرور ملزم تھا، اس کا NIC جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے وہ بھی آج بلاک کیا گیا ہے، اور ملزم زہیب قریشی کا نام ECL میں ڈالا گیا ہے، اور عدالتی حکم حاصل کیا گیا تھا، اور وہ حکم حاصل کرنے کے بعد ان کا نام ECL میں ڈالا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ واقعہ ہے جس میں یہ سارا کچھ ہوا 27 جنوری کو، 27 جنوری اور آج ہے 22 فروری، اور تقریباً ایک ماہ گزر گیا ہے، اور آج سندھ پولیس کو یہ خیال آیا کہ اس کا نام ECL میں ڈلوانا ہے۔ آج کارروائی کیا ہوئی؟ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے دعا منگی اور بسمہ اغوا کیس کے ملزم زہیب قریشی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ تفتیشی افسر نے ملزم کے فرار کے ہونے سے متعلق رپورٹ عدالت میں جمع کروائی۔ پولیس رپورٹ میں بتایا گیا کہ ملزم کا قومی شناختی کارڈ عدالتی حکم پر بلاک کیا جا چکا ہے، جبکہ ملزم کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ ECL میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ملزم زہیب قریشی 27 جنوری کو سٹی کورٹ پولیس کی کسٹڈی سے فرار ہو گئے تھے۔ ملزم کے بعد مقدمات جیل کورٹ منتقل کر دیے گئے تھے، وہ جو کیسز تھے۔ عدالت نے کہا کہ آئندہ سماعت پر ملزم کو ہر حال میں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں، اور دعا منگی بسمہ اغوا کیس سمیت 5 سے زائد اغوا کے کیسز میں زہیب قریشی ملوث تھا، جس کو اس ظالم نظام نے بھگا دیا، اور بھگانے کے بعد تقریباً ایک ماہ کے بعد سندھ سرکار نے اب اس کا نام ECL میں ڈالا ہے، اس کا شناختی کارڈ بلاک کیا ہے۔ یہ ہے انصاف، یہ ہے قانون، اور یہ ہے ہمارے ملک کا عدالتی اور نظام انصاف۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے ایک اور اسی طرح کا جو واقعہ ہے، اور یہ معاملہ پاک عرب سوسائٹی ہے۔ پاک عرب سوسائٹی کے جو مالکان ہیں ان کے خلاف جو فراڈ کیس تھا، آج تقریباً یہ حافظ حسنین اظہر شاہ ہیں، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور ہیں، ان کی عدالت میں جو پاک عرب سوسائٹی کے مالکان ہیں عمار احمد اور وقار احمد، ان کی ضمانتوں پر سماعت ہوئی ہے۔ پاک عرب فراڈ کیس میں 500 کے قریب جو ایگریوڈ تھے، وہ آج جنہوں نے پیسے دیے، جنہوں نے پلاٹ وہاں سے خریدے، ان کو پلاٹ ملے نہیں، ان کے ساتھ فراڈ ہوا، جیسے ایڈن گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی نے کیا، جیسے باقی جو فراڈ کے کیسز تھے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے، وہ ہوتا رہا۔ بالکل پاک عرب نے بھی ویسا کیا۔ یہ لاہور کی ایک فیمس سوسائٹی تھی، لیکن فراڈ کرنے میں یہ بھی باز نہ آئے، اور ان کی درخواست ضمانتوں پر آج سماعت تھی، تو وہاں عدالت کے باہر انوائرمنٹ یہ تھا کہ جو 500 کے قریب جو غریب وہاں پر آئے ہوئے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے وہ خاموش احتجاج کیا، انہوں نے خاموشی کے ساتھ چپ رہ کے انہوں نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ جناب ہم عدالت کے باہر کھڑے ہیں، ہم سائلنٹ ہیں، ہم عدالت کے باہر احتجاجاً خاموش ہیں، ہم چاہتے یہ ہیں کہ ان ظالموں کی جو درخواستیں ہیں، جنہوں نے فراڈ کیا ہے، ان کی درخواست ضمانتیں خارج کی جائیں اور ہمیں انصاف دیا جائے۔ اس بابت آج سینکڑوں افراد عدالت کے باہر جو سائلنٹ احتجاج ہے وہ انہوں نے ریکارڈ کروایا ہے، اور عدالت نے اس پر فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ یہ دونوں ملزمان کی جو درخواست ضمانتیں ان پر کیا فیصلہ آتا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بشیر میمن کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہ سابق DG FIA ہیں، اور جب ان کو عہدے سے ہٹایا گیا تھا، انہوں نے ریزائن کر دیا تھا، اور الزام یہ لگایا تھا کہ مجھے وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا تھا کہ میں شریف خاندان کے خلاف کیسز بناؤں، میں زرداری خاندان یا
کسی اور کے خلاف کیسز بناؤں تبھی آپ عہدے پر رہ سکتے ہیں، یہ الزام لگا کے بشیر میمن عہدے سے ان کو ہٹا دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد بشیر میمن مختلف درخواستیں ہائی کورٹ میں آگے پیچھے دیتے رہے حکومت کے خلاف، لیکن بشیر میمن کا اصل جو کردار تھا وہ ایف آئی اے نے بے نقاب کیا، اور ایف آئی اے نے کہا کہ مختلف ملزمان کو سہولت کاری مہیا کی ہے اس ملزم نے، اور ان کو نہ صرف سہولت کاری مہیا کی ہے بلکہ ان کے جو کیسز تھے، جو ان کے معاملات تھے، ان کو بھی یہ حل کروانے کی کوشش میں رہا ہے، اور ملزمان کو بھگانے میں ان کے نام جو مختلف بلیک لسٹ ہیں ان سے نکلوا کے ان کو ملک سے فرار کروانے میں بھی یہ ملوث رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ کسی بھی ریلیف کا حقدار نہیں ہے۔ پہلے اس کو نوٹس جاری کیا گیا تھا، وہ عدالت پہلے سندھ ہائی کورٹ سے اس نے پروٹیکٹیو بیل لی، پھر لاہور ہائی کورٹ چلے گئے اور لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت لی، اور اب انہوں نے جو پراپر فورم ہے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت سے درخواست ضمانت دائر کی، عبوری ضمانت پر آج سماعت ہوئی۔ عدالت نے بشیر میمن کی جو ضمانت ہے اس میں 15 مارچ تک کی توسیع کی ہے، اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ 15 مارچ کے بعد اب یہ جو 15 مارچ کو عدالت نے کہا کہ اس کے اوپر فائنل آرگومنٹس ہوں گے، بشیر میمن کی ضمانت خارج ہوگی تو ایف آئی اے گرفتار کر لے گا، ضمانت منظور ہوگی تو وہ ویسے کنفرم ہو جائے گی۔ لیکن ایک چیز ہے کہ اس میں تفتیش جاری ہے، ملزم پہلے بھی ایف آئی اے تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش ہو چکا ہے، سوال جواب کیے گئے ہیں، ان سے پوچھ گچھ کی گئی ہے، سارے سوال جواب کا انہوں نے جواب دینے کی بجائے جب ان سے سوال پوچھے گئے تو ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی انویسٹیگیشن جاری تھی، وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے کہا میں جواب نہیں دیتا، جیسے شہباز شریف کرتے تھے۔ یہ خاص بڑے جو ملزمان ہیں ان کا خاص ایک جو مینٹل ایک کنڈیشن ہے، اور یہ تفتیشی ٹیم کو، یہ ایف آئی اے کو، انویسٹیگیشن افسران کو کچھ نہیں سمجھتے، یہی وجہ ہے کہ وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے تھے باقاعدہ ویڈیو لنک سے جو ان کی انویسٹیگیشن جاری تھی۔ تو ابھی انویسٹیگیشن پینڈنگ ہے، ایف آئی اے ان کے خلاف جو مختلف ثبوت ہے وہ جمع کر رہا ہے۔ عدالت نے ایف آئی اے کو یہ حکم جاری کیا ہے کہ آپ ملزم کو جو دستاویزات ہیں اور اس کیس سے ریلیٹڈ جو تفتیش میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ اس کے ساتھ شیئر کی جائیں اور ملزم کو ڈاکومنٹس پرووائڈ کیے جائیں۔ اب 15 مارچ کو فائنل آرگومنٹس ہوں گے۔ بشیر میمن جو شریف خاندان کے کہنے پر وزیر اعظم عمران خان پر الزام لگاتے ہیں اور وہ باتیں کرتے ہیں جو ایک اتنے بڑے عہدے سے ریٹائرڈ آدمی کو نہیں کرنی چاہیے، تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی وہ تو ایف آئی اے سامنے لے آیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 15 مارچ کو ان کی درخواست ضمانت پر کیا ہوتا ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے اسحاق ڈار کا۔ اسحاق ڈار نے یہ سوچا تھا کہ شاید وہ عدالتی نظام کو بیوقوف بنا لیں گے، اور شاید کیونکہ آرڈیننس آ گیا تھا، آرڈیننس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کیا گیا تھا، اور مختلف جگہوں پر اس آرڈیننس کے حوالے سے بات بھی ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آئین نے جو چیز نہیں لکھی تو اس پر آرڈیننس کیسے آ سکتا ہے۔ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن آرڈیننس یہ تھا کہ اس خاص مدت کے اندر اگر آپ ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے یا سینٹ کے، اور آپ حلف نہیں اٹھاتے تو پھر آپ کے خلاف کارروائی ہوگی اور آپ کو معافی نہیں دی جائے گی۔ یہ ایک حلف جو ہے وہ یہ ایک آرڈیننس سامنے آیا کہ آپ حلف اٹھائیں گے نہیں تو آپ کو ڈیسیٹ کر دیا جائے گا، آپ کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا جائے گا، آپ کی جو ممبرشپ ہے وہ ختم کر دی جائے گی اور آپ کی جگہ پر نیا الیکشن کروایا جائے گا، آپ کی سیٹ پر نیا الیکشن ہوگا۔ انہوں نے کیا کیا تھا، پہلے تو یہ چھپے رہے۔ ثاقب نثار کو ایک درخواست دی گئی تھی کہ جو بندہ اشتہاری ہے، جو بندہ جس کے خلاف، جس کی 164 کی سٹیٹمنٹ یہ ہے، جو خود اقبال جرم کر چکا ہے، جس کے خلاف یہ کیسز ہیں، وہ کیسے سینیٹر منتخب ہو گیا؟ تو سٹے مل گیا، سٹے اس درخواست گزار کو ملا کہ اس کو کیونکہ اس کا کیس عدالت میں پینڈنگ ہے، اس کا نوٹیفیکیشن نہ جاری کیا جائے۔ وہ پھر ثاقب نثار صاحب چلے گئے، وہ سٹے پینڈنگ رہا، اس کی وجہ سے اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تھا۔ جب وہ وہاں سے کیس خارج ہوا، وہ کیس خارج ہونے کے بعد، اور خارج وہ کیسے ہوا کہ درخواست گزار نے پیروی چھوڑ دی تھی، عدالت نے اس کو داخل دفتر کر دیا، تو وہ سٹے بھی ختم ہو گیا۔ تو پھر الیکشن کمیشن نے کیا کیا، الیکشن کمیشن نے ان کو 2018 سے ممبر کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے اوپر جو الیکشن کمیشن ہے اس کے پاس جو خلاف ان کے اسحاق ڈار کے وہ ریفرنس بھی پینڈنگ ہے۔ ساتھ اسحاق ڈار نے ایک خط لکھا، اور یہ خط لکھا چیئرمین سینٹ کو، اور ایک درخواست دی اور کہا کہ آپ مہربانی کر کے ویڈیو لنک کے ذریعے میرا جو بیان ہے، جو میرا حلف ہے وہ لے لیں،
اور میں حلف دینا چاہتا ہوں ویڈیو لنک کے ذریعے. اگر آپ مجھے کہتے ہیں تو میں لنڈن ہائی کمیشن کے سامنے بھی جا کے اپنا بیان دے سکتا ہوں. لنڈن ہائی کمیشن کے سامنے جائیں گے تو جو اشتہاری ہے جس کی عدالتوں نے اشتہار لنڈن ہائی کمیشن کو بھیجے ہوئے ہیں تو وہاں بھی گرفتار ہو سکتے ہیں. بہرحال ان کی طرف سے یہ تھا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے میں حلف لے لوں گا اور میرا معاملہ حل ہو جائے گا, سیٹ بھی بچ جائے گی, مجھے تنخواہیں بھی ملتی رہیں گی, میں ملک سے باہر بیٹھ کے جو کہوں گا مجھے تنخواہیں بھی ملیں گی, مجھے جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی ملیں گی, اور مجھے پاکستان بھی نہیں جانا پڑے گا. آج چیئرمین سینٹ نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے. اب چیئرمین سینٹ نے ان کی جو درخواست کو مسترد کیا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو خود ایوان میں حاضر ہونا پڑے گا, اس کے علاوہ آپ کا جو حلف ہے وہ نہیں لیا جا سکتا. نون لیگی سینیٹر اسحاق ڈار کا جو خط کا اور ان کی درخواست کا قانونی جائزہ لیا گیا. چیئرمین سینٹ کی طرف سے کہا گیا اس آرڈر میں کہ قانونی جائزہ لیا گیا. سینٹ کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں. اسحاق ڈار کا ویڈیو لنک کے ذریعے حلف نہیں لیا جا سکتا. ہائی کمشنر لنڈن کے ذریعے حلف لینے کی بھی کوئی گنجائش ہمارے رولز میں موجود نہیں ہے. ورچوئل حلف لینا غیر آئینی اقدام ہوگا. چیئرمین سینٹ نے خط کی جو کاپی ہے, جو آرڈر ہے اور جو جوابی آرڈر لکھا گیا ہے اسحاق ڈار کو ان کی درخواست اور ان کے خط پر, اس کی کاپی بھی ارسال کر دی ہے. چیئرمین سینٹ کی جانب سے جو جواب ہے اس میں سینٹ کے قواعد و ضوابط کا بھی حوالہ دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ کا یہ 22 فروری کو ان کو جاری کیا گیا ہے, اور ان کو کہا گیا ہے کہ ریفرنس یور لیٹر اینڈ اپلیکیشن ڈیٹڈ 2 فیب 2022 2022 ریگارڈنگ ایڈمنسٹریشن آف اوتھ ایز سینیٹر. یہ آپ نے جو خط لکھا تھا اس کا آپ کو جواب دیا جا رہا ہے. اس میں رولز کا حوالہ دیا گیا, آرٹیکل 65 آئین کا, رولز 6, رول 7, آرٹیکل 255 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اور مختلف باقی حوالے دیے گئے, اور ان کو کہا گیا کہ یہ آپ کا کیس ہے. صادق سنجرانی نے کہا کہ آپ کی درخواست مسترد کی جاتی ہے. اگر آپ کو سیٹ بچانی ہے تو آپ کو پاکستان آنا ہوگا, پاکستان آئیں گے تو آپ کو جیل جانا ہوگا اور آپ کے خلاف کیسز آگے جائیں گے. اب یا وہ پاکستان آ کے حلف لے کے جیل بی کیٹیگری میں بیٹھیں گے, یا وہ باہر رہ کر اپنی سیٹ سے فارغ ہوں گے. فیصلہ اب اسحاق ڈار کے پاس ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.